کہتے ہیں کہ ملک چین کا ایک بادشاہ تھا جس کی شان و شوکت اور بزرگی اور حکمت کی شہرت چھوٹے بڑے ہر ایک کے زبان پر جاری تھی۔ زمانے کے حاکم اس کے فرما بردار تھے، آس پاس کے راجے مہاراجے اس کے خدمتگار، غرضے کے فریدوں سی حشمت، جمشید سی جاہ، سکندر سی شوکت اور دارا جیسا عالم پناہ تھا۔ اس کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ آگ اور پانی یکجا تھے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے، کئی سردار متکبر اور وزیر مدبر کمر پر ہاتھ باندھے دربار میں حاضر رہتے۔ تخت شاہی کے دائیں بائیں ہمیشہ بڑے بڑے دانشمند اور حکیم، راست گو تند خو دولت شاہی کی کرسیوں پر ندیم و جلیس رہتے۔ خزانہ زر و جواہر سے بھرا اور فوج بے شمار، شجاعت و سخاوت سے دم ساز اور سلطنت و سیاست سے ہم آواز، سپاہی اور رعیت اس کی جود و سخا سے کامیاب و خوش و خرم رہتی۔ اس کی شفقت و مہربانی سے روز بروز آسائش عالم کی زیادہ ہوتی تھی، اس لیے لوگ اسے فرخ فال کہتے تھے۔ اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام خجستہ رائے تھا۔ بادشاہ اس سے مشورہ لیے بغیر اور اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرتا۔ ایک دن فرخ فال کو شکار کا خیال آیا اور خجستہ رائے کے ساتھ چند سپاہیوں کو لے کر شکار کے لیے نکل پڑا۔ جب شکار سے فارغ ہوا تو واپسی کا قصد کیا۔ تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ مارے گرمی کے خجستہ رائے سے کہنے لگا کہ ایسی گرمی میں سفر کرنا حکمت سے خالی ہے، کیوں نہ یہیں خیمہ ڈال کر گرمی کی شدت کے کم ہونے تک آرام کیا جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وزیر نے عرض کی کہ جہاں پناہ، یہاں قریب میں میں نے ایک بلند و بالا پہاڑ دیکھا ہے، جوان مردوں کی ہمت سے بلند، اہل باطن کے رتبے سا عالی، ہر طرف نہریں جاری، درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں اور ہلکی ہلکی خنک ہوائیں، بہتر ہے کہ اس کی طرف کو چلیے۔ وزیر کا مشورہ سن کر بادشاہ نے پہاڑ کا رخ کیا اور دامن کوہ میں ایک نہر کے کنارے گھنے درختوں کی چھاؤں میں خیمہ زن ہوا۔ بادشاہ و وزیر دونوں قدرت الہی کا تماشا دیکھنے میں لگ گئے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک درخت عمر رسیدہ پر پڑی جس کے پتے جھڑ چکے تھے، بے نشو و نما اور گداؤں کے دل کی طرح خالی۔ اسے پناہ کا قلعہ سمجھ کر شہد کی مکھیوں کے ایک جھنڈ نے اس میں اپنا چھتا لگا لیا تھا۔ بادشاہ نے ان کی بھن بھناٹ سن کر وزیر سے پوچھا کہ اس درخت میں ان سبک پرواز جانوروں کے جمع ہونے میں کیا راز ہے، اور اس سبزہ زار کے نشیب و فراز میں یہ اتنی جاں فشانی سے آمد و رفت کس کے حکم سے کر رہی ہیں؟ وزیر نے عرض کی کہ اے شاہ کامگار، یہ وہ گروہ ہے کہ فائدہ اس کا بہت اور نقصان کم۔ ان کی ایک ملکہ ہے، ڈھیل ڈول اور شعور و آگہی میں سب سے بڑھ کر، موم کے بنے ہوئے ایک چوگوشے تخت پر بیٹھی رہتی ہے، اور وزیر، امیر، دربان، نگہبان، نائب اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ملازموں کی دانائی یہاں تک ہے کہ اپنے اپنے لیے موم کے شش پہلو گھر بنائے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے معمار بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ جب یہ گھر تیار کر چکتے ہیں تو ملکہ ان سے عہد دیتی ہے کہ اپنی لطافت کو کثافت سے نہیں بدلیں گی۔ اس عہد کو بجا لانے کے واسطے یہ مکھیاں سوائے خوشبودار پھولوں اور نفیس کلیوں کے کسی چیز پر نہیں بیٹھتی۔ جو کچھ اس میں سے کھاتی ہیں وہ میٹھا اور خوش مزہ ہو جاتا ہے، اسی کو شہد کہتے ہیں۔ جب یہ باہر سے اندر آتی ہیں تو دربان نگہبان ان کے منہ سونگتے ہیں، جن کو قول و قرار پر قائم پاتے ہیں انہیں گھر کے اندر آنے دیتے ہیں، جنہیں عہد شکن دیکھتے ہیں انہیں سزا دیتے ہیں بلکہ مار ہی ڈالتے ہیں۔ اگر دربان کی غفلت سے کوئی وعدہ خلاف مکھی اندر داخل ہو بھی جائے تو ملکہ کو خبر ہو جاتی ہے۔ ملکہ خود ان وعدہ خلاف مکھیوں کو اور دربانوں کو اپنی سیاست گاہ میں بلا کر سزا دیتی ہے۔ پہلے دربانوں کو مارتی ہے، پھر ان وعدہ خلاف مکھیوں کو۔ اگر کوئی مکھی کسی دوسرے کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے تو دربان انہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ جو دربانوں کی بات نہیں مانتی انہیں سزا ملتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ جمشید نے دربانوں، نگہبانوں اور نائبوں کا مقرر کرنا اور ترتیب تخت کی اور آئین جہانداری کا انہی مکھیوں سے سیکھا تھا۔ فرخ فال نے جب یہ باتیں سنی اور کچھ دیر ماجرا ان مکھیوں کی درگاہ و بارگاہ کا اور آمد و رفت کے دستور اور خدمت و ملازمت کا دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ ان مکھیوں نے کیسی نفیس غذا اور صاف ستھری جگہ اپنے لیے اختیار کی ہے، نہ کسی کے نفع و نقصان سے کچھ کام، نہ کوئی اپنے ہم جنس کی ایذا کے در پہ۔ کہنے لگا اے وزیر، کیا ہی عجیب بات ہے کہ یہ مکھیاں باوجود اس کے کہ گزن پہنچانا ان کی فطرت میں ہے، ان کے پاس ڈنک بھی ہے اور زہر بھی، پھر بھی صرف شہد اگلتی ہیں، نہ ایک دوسرے سے لڑتی ہیں نہ ایک دوسرے کو ایذا پہنچاتی ہیں، جبکہ میں انسانوں کو ان کے برخلاف دیکھتا ہوں۔
हर एक दूसरे को ईजा पहुंचाने में लगा है, अपने ही हम जिन्स की बुनियाद उखाड़ता है। अजब जमाना है कि हर इंसान को दूसरे इंसान से कमाल खतरा है। वजीर ने कहा, अली जाह, ये जो जानवर आप देखते हैं ये एक ही फितरत पर खल्क किए हैं और इंसान की तबीयत रंग बरंग है, इसलिए हर एक का मजहब अलग और हर एक का आइन जुदा है। कोई अक्ल के वसीले से मुराद पाकर अच्छे तरीके और भले काम अपने पीछे यादगार छोड़ जाता है, कोई हवा और हवस की पैरवी करके बदजाती के गर्दाब में डूब जाता है। बादशाह ने कहा, ये सूरत जो तूने बयान की, इसका मतलब है कि बेहतरी इसी में है कि हर कोई गोशा नशीनी इख्तियार कर ले और हमेशा खुदा की याद और तहजीब अखलाक में रहे कि लोगों से किनारा करना ही अच्छा है। मैंने ये सुना था कि भलाई मोहब्बत में और फरागत जमीयत में है, लेकिन आज के दिन मैंने ये जाना कि आराम और चैन सिर्फ तन्हाई में है। वजीर ने कहा, ज़िल्ले इलाही ने जो कुछ ज़बान इल्हाम से बयान किया वो सही और रास्त, क्योंकि सोहबत सबब है बेचैनी का और गोशा नशीनी बायस आराम है ज़ाहिर व बातिन का। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि सोहबत नेक आदमी की और मसाबहत दाना की तन्हाई से बेहतर है। दानाई और लियाकत बगैर सोहबत के हासिल नहीं की जा सकती। इंसानों के खाने पीने और पहनने ओढ़ने का अहवाल देखने से जाहिर होता है कि इंसान आपस में एक दूसरे का मुहताज है, क्योंकि सिर्फ रिस्क पहुंचाने के वास्ते कई लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे किसान, मजारे, बढ़ई, कुम्हार और बावर्ची वगैरह। और जाहिर है कि इतने कामों का करना एक इंसान के बस की बात नहीं। बस इंसान को चाहिए कि आपस में इत्तेफाक रखकर एक दूसरे की मदद करे। बादशाह ने फरमाया, जो कुछ तूने कहा बात तो दानिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर सोहबत का तरीका जारी रहे तो बसबब इख्तिलाफ मजहब और तबीयतों के जुल्म और फसाद ज्यादा होगा, क्योंकि कोई एक दूसरे से ताकत और दौलत में, जोर और जर में ज्यादा होता है। इसकी वजह से इनमें लालच और माल की हवस बढ़ती जाती है। जो कोई दूसरे पर बालादस्त हो उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ता है। आखिर ये बात फसाद और दिल आजारी का सबब बनती है। निज़ा ऐसी आग लगाती है कि गर्मी इसकी सबको जलाती है। वजीर ने अर्ज की, है शाह हिकमत पनाह, कजिया और फसाद को दफा करने के लिए कुदरत ने एक तदबीर ऐसी रखी है कि जिसकी वजह से हर एक अपने अपने हक पर कनात पाए और जुल्म और सितम से दूसरे का हक ना मारे। और दारो मदार इस तदबीर का आईने अदालत पर है। वो ये कि हर जमाने में खुदा ताला लोगों में किसी एक को जो अक्ल और तदबीर में दूसरों से बेहतर हो, अपनी इनायत से सरफराज और अखलाक नेक से मौसूफ करके मुल्क का हाकिम बनाता है, जो अपनी दानिश और दूर अंदेशी से गरीबों और मजलूमों की दाद रसी करता है और जुल्म का खात्मा करके अदल और इंसाफ कायम करता है। हकीमों ने इसका नाम नामूस अकबर रखा है। जो कोई हवा और हवस में मुब्तला होकर जुल्म और नाइंसाफी फैलाएगा, जरूर सदा पाकर दूसरों की इबरत का सबब होगा।